اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صوم در عمل اسماء عاملہ۔ تیسرا باب عمل کرنے والے اسماء کے عمل کے بیان میں۔ وآں 11 قسم اور ان کی 11 قسمیں ہیں۔ پہلے باب میں عمل کرنے والے حروف کا بیان ہوا، پڑھ چکے وہ باب۔ دوسرے باب میں عمل کرنے والے افعال کا بیان ہوا، وہ بھی پڑھ چکے۔ اب تیسرے باب میں عمل کرنے والے اسماء کا بیان ہے۔ تو تیسرا باب عمل کرنے والے اسماء کے عمل کے بیان میں، اور ان اسماء کی 11 قسمیں ہیں۔ اول اسماء شرطیہ بمعنی ان۔ پہلی قسم ہے اسماء شرطیہ ان کے معنی میں۔ کس کے معنی میں؟ ان کے معنی میں۔ جس طرح ان 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے، ایک کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں، ایک سبب اور دوسرا مسبب ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ تمام اسماء ہیں جو ان کے معنی میں ہیں، یعنی 2 جملوں پر داخل ہوں گے، پہلے کو شرط کہا جائے گا اور دوسرے کو جزا کہا جائے گا۔ اول اسماء شرطیہ بمعنی ان۔ پہلی قسم ہے اسماء شرطیہ ان کے معنی میں۔ وآں 9 است، اور وہ یعنی اسماء شرطیہ 9 ہیں، شمار کریں۔ من، وما، وَأَيْنَ، وَمَتَى، وَأَيٌّ، وَأَنَّا، وَأَيُّ کتنے ہوئے؟ وَأَنَّا، وَإِذْمَا، وَحَيْثُمَا، وَمَهْمَا، 9 ہو گئے۔ اب ان کا عمل کیا ہوگا یہ سن لیں۔ فعل مضارع را بجزم کنند، یہ اسماء فعل مضارع کو جزم کرتے ہیں، فعل مضارع کو جزم کرتے ہیں۔ اب یہ شمار کرائے گئے آپ کو 9 اسماء جو اسماء شرطیہ کہلاتے ہیں۔ ان میں سے کس کا معنی کیا ہے مثال کے ساتھ پڑھتے چلیں اور ترجمہ ہم کریں گے، معنی واضح ہوتا جائے گا۔ کیوں من تضرب اضرب، بتا دیا نا، یہ فعل مضارع کو جزم کرتے ہیں۔ کیوں؟ جیسے من تضرب اضرب، یہ من کی مثال ہو گئی۔ من تضرب اضرب، جسے تو مارے گا میں ماروں گا، جسے تو مارے گا اسے، تو من جس کے معنی میں ہے۔ وما تفعل افعل، اور جو تو کرے گا وہ میں کروں گا، تو ما جو کے معنی میں۔ وما تفعل افعل، اور جو تو کرے گا میں کروں گا۔ وَأَيْنَ تجلس اجلس، اور جہاں تو بیٹھے گا وہاں میں بیٹھوں گا، ایک ہی جگہ بیٹھنا ہے۔ وَمَتَى تقم اقم، اور جب تو کھڑا ہوگا میں کھڑا ہوں گا، جب تو کھڑا ہوگا میں کھڑا ہوں گا، تو متا جب کے معنی میں ہے۔ وَأَيُّ شَيْءٍ تَأْكُلُ وَأَيُّ شَيْءٍ تَأْكُلُ آکل، اور جو چیز تو کھائے گا میں کھاؤں گا، جو چیز تو کھائے گا، اگر تو آم کھائے گا بھی آم کھاؤں گا، اگر سیب کھائے گا اور پیزا کھائے گا اور دال چاول کھائے گا۔ وَأَيُّ شَيْءٍ تَأْكُلُ آکل، اور جو چیز تو کھائے گا۔ وَأَنَّا تَكْتُبْ اکتب، اور جہاں تو لکھے گا میں لکھوں گا، اگر تو بلیک بورڈ پہ لکھے گا تو کاپی میں لکھے گا تو، اور کتاب پہ اپنا نام لکھے گا تو۔ وَأَنَّا تَكْتُبْ اکتب، اور جہاں تو لکھے گا میں لکھوں گا۔ وَإِذْ مَا تُسَافِرُ سافر، اور جب تو سفر کرے گا میں سفر کروں گا۔ وَحَيْثُ مَا تَقْصِدْ اقصد، اور جہاں کا تو قصد کرے گا وہاں کا میں قصد کروں گا۔ وَمَهْمَا تَقْعُدْ اقعد، اور جہاں تو بیٹھے گا وہاں میں بیٹھوں گا، جہاں تو بیٹھے گا۔ تو آپ دیکھ لیجئے ان میں سے جتنے بھی اسماء ہیں جو اسماء شرطیہ کہلاتے ہیں 9 ہیں، ہر ایک فعل مضارع کو جزم کر رہا ہے، اور یہ 2 جملوں پر داخل ہو رہے ہیں۔ ان میں سے پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہا جاتا ہے۔
دوم اسمائے افعال بمعنی ماضی، دوسری قسم ہے عمل کرنے والے اسموں کی، عمل کرنے والے جو اسم ہیں ان کی دوسری قسم ہے اسمائے افعال، اسمائے افعال بمعنی ماضی، جو فعل ماضی کے معنی میں ہوں گے، ہیں تو اسم لیکن فعل کا کام کرتے ہیں، اور کون سے فعل کے معنی میں ہوں گے؟ یہ فعل ماضی کے معنی میں ہوں گے۔ دوم اسمائے افعال بمعنی ماضی، دوسری قسم وہ اسمائے افعال ہیں جو ماضی کے معنی میں ہوں، چوں ہیہاتا و شتانا و سرعانا۔ ہیہاتا کا معنی دور ہوا، شتانا کا معنی جدا ہوا، سرعانا کا معنی تیز چلا۔ یہ کیا عمل کرتے ہیں؟ اسم را بنا بر فاعلیت برفع کنند، اسم را اسم کو بنا بر فاعلیت کی بنا پر برفع کنند رفع کرتے ہیں، اسم کو فاعلیت کی بنا پر، ان کے بعد اسماء افعال کے بعد جو اسم آتا ہے وہ ان کا فاعل ہوتا ہے، فاعل ہونے کی وجہ سے اس اسم کو یہ رفع دیتے ہیں، اس اسم کو یہی بتایا، اسم کو فاعلیت کی بنا پر رفع دیتے ہیں، چوں ہیہات یوم العید، ہیہات یوم العید، عید کا دن کتنا دور ہو گیا، عید کا دن یعنی دور ہوا، ای بعودا، ہیہاتا کا ترجمہ کیا ای بعودا یعنی دور ہوا، تو ہیہاتا دور ہوا، شتانا کا معنی جدا ہوا، سرعانا کا معنی تیز چلا۔ بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ سوم اسمائے افعال بمعنی امر حاضر، تیسری قسم وہ اسماء افعال ہیں جو امر حاضر کے معنی میں ہوتے ہیں، وہ اسماء افعال ہیں جو امر حاضر کے معنی میں ہوتے ہیں، چوں رویدہ جیسے وبلہا اور وحیہل اور وعلیکا اور ودونکا اور وہا اور ہا۔ رویدہ تو ضرور مہلت دے، وبلہا تو ضرور چھوڑ، وحیہل تو آ، وعلیکا تو لازم پکڑ، ودونکا پکڑ، ہا پکڑ۔ یہ ان کے ترجمے ہیں۔ اب یہ کیا عمل کرتے ہیں بتائے؟ اسم را بنصب کنن بنا بر مفعولیت، اسم کو نصب کرتے ہیں مفعولیت کی بنا پر، اسم کو یعنی ان کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو یہ مفعول بناتے ہیں، اور مفعول ہونے کی وجہ سے اس کو نصب دیتے ہیں چونکہ مفعول منصوب ہوتا ہے۔ اسم را بنصب کنن بنا بر مفعولیت، اسم کو نصب کرتے ہیں مفعولیت کی بنا پر، چوں رویدہ زیدن جیسے رویدہ زیدن۔ اب دیکھو رویدہ یہ تو اسم فعل ہے، اس کے بعد زیدن ہے، منصوب ہے کہ نہیں ہے؟ منصوب ہے، تو یہی تو بتایا کہ یہ اسم کو نصب کرتے ہیں مفعولیت کی بنا پر، تو زیدن یہاں مفعول ہے اور منصوب ہے۔ چوں رویدہ زیدن، زید کو مہلت دے، اسی کا ترجمہ کیا، تفصیل کی، ای امہل ہو یعنی اسے مہلت دے، رویدہ زیدن کا معنی بیان کیا، ای امہل ہو یعنی اسے مہلت دے۔ تو تین قسموں کا بیان ہو گیا۔ اب آگے ہے چوتھی قسم، کون سی؟ چوتھی قسم، اسے بھی پڑھ لیں۔ چہارم اسم فاعل بمعنی حال یا استقبال عمل فعل معروف کنن، چہارم اسم فاعل، چوتھی قسم اسم فاعل ہے، جیسے ضارب، صائم، عابد، حاضر، آکل، ناصر، فاتح۔ چہارم اسم فاعل بمعنی حال یا استقبال، چوتھی قسم اسم فاعل ہے جو حال یا استقبال کے معنی میں ہو کر عمل فعل معروف کنت، فعل معروف کا عمل کرتا ہے، فعل معروف کا عمل کرتا ہے، لیکن مطلقاً نہیں، کچھ شرطیں ہیں ان کے ساتھ۔
بشرط آنکہ اعتماد کردہ باشد بر لفظے کے پیش ازو باشد، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اعتماد کیے ہوئے ہو کسی ایسے لفظ پر جو اس سے پہلے ہو، بشرط آنکہ اس شرط کے ساتھ اعتماد کردہ باشد بر لفظے کہ کسی ایسے لفظ پر اعتماد کیے ہوئے ہو کہ پیش ازو باشد جو اس سے پہلے ہو، یعنی کسی لفظ پر یہ اعتماد کیے ہوئے ہو وہ لفظ ایسا ہو جو اس سے پہلے ہو، یعنی یا تو یہ کسی مبتدا کی خبر بن رہا ہو، یا ذوالحال کا حال بن رہا ہو، یا موصوف کی صفت بن رہا ہو، یا کسی صلے کا موصول بن رہا ہو، اس شرط کے ساتھ وہ کسی ایسے لفظ پر اعتماد کیے ہوئے ہو جو اس سے پہلے ہو، وآں لفظ یا مبتدا باشد، اور وہ لفظ یا تو مبتدا ہوگا، در لازم فعل لازم نہیں، لازم متعدی دونوں آئے گا، اس لیے لازم کی مثال پہلے دے رہے ہیں، اور وہ لفظ یا تو مبتدا ہوگا، یہ دونوں کو شامل ہے، فعل لازم کو بھی اور متعدی کو بھی، دونوں فعل سے جو بھی فاعل بنے گا اس میں فاعل، اور وہ لفظ یا تو مبتدا ہوگا در لازم چوں زید قائم ابو ہو، فعل لازم میں کہیں گے زید قائم ابو ہو، زید قائم، تو کس کا بیان چل رہا ہے؟ چوتھی قسم کیا ہے اس میں؟ فاعل، اس مثال میں اس میں فاعل کون سا ہے؟ زید قائم ابو ہو میں اس میں فاعل کون سا ہے؟ قائمن ہے، فاعلن کے وزن پر ہوگا، ارے جو مین مقصد ہے اسی کو بھول جاؤ گے، قائمن ہے، فاعلن کے وزن پر یہی ہے نا، تو یہی ہے، دیکھیں تو یہ قائمن اس میں فاعل ہے اور یہ عمل کر رہا ہے فعل معروف کا، وہ عمل کیا کیا؟ اس کے بعد ابوہ آ رہا ہے فاعل، اس کو اس نے رفع دیا، اور شرط کیا تھی کہ اعتماد کیے ہوئے ہو کسی ایسے لفظ پر جو اس سے پہلے ہو، تو قائمن سے پہلے زیدن ہے، اسی پر اعتماد کیے ہوئے ہو، اب وہ لفظ یا تو مبتدا ہوگا، تو یہاں زیدن مبتدا، زیدن کیا ہے؟ تو یہاں پر قائمن کس پر اعتماد کیے ہوئے ہے؟ اور زید ہے کیا؟ مبتدا، اور قائم عمل کیا کر رہا ہے؟ فاعل کو رفع دے رہا ہے، فاعل کو رفع دے رہا ہے، ودر متعدی چوں زید ضارب ابوہ امرن، اور فعل متعدی میں یعنی جو متعدی سے اس میں فاعل بنے گا، اور متعدی میں جیسے زید ضارب ابوہ امرن، جیسے زید ضارب ابوہ، اس میں فاعل کیا ہے؟ ضارب، ترجمہ ہوگا زید ضارب ابوہ امرن، زید اس کباب امر کو مارتا ہے، یعنی زید کباب امر کو، تو ضاربن کس پر اعتماد کیے ہوئے ہے؟ زید پر، زید ہے کیا؟ مبتدا، اور ضاربن عمل کیا کر رہا ہے؟ فاعل کو رفع دے رہا ہے، ابو ہو فاعل کو رفع دے رہا ہے، اور امرن جو مفعول ہے اس کو نصب دے رہا ہے، یا موصوف، یا جس لفظ پر اعتماد کیے ہوئے ہو نا وہ لفظ یا تو مبتدا ہوگا، بیان ہو گیا، یا موصوف، یا وہ لفظ کیا ہوگا؟ موصوف ہوگا، چوں مررت برجل ضارب ابوہ بکرا، گزرا میں ایسے شخص کے پاس سے جس کا باپ بکر کو مارتا ہے، تو اس مثال میں اس میں فاعل کیا ہے بتاؤ؟ ضاربن، یہ اعتماد کیے ہوئے کس پر؟ رجل پر، اور رجل کیا ہے؟ ابھی بتائیں، یا موصوف اتنا موٹا لکھا ہے جلی لفظ، رجل کیا ہے؟ موصوف، تو یہ کس پر اعتماد کیے ہوئے ہیں؟ موصوف پر، یا موصول، یا جس لفظ پر اعتماد کیے ہوئے ہو وہ کیا ہوگا؟ موصول ہوگا، چوں جان القوم ابو ہو، جان القوم ابو ہو، میرے پاس جان القائم، جان القائم ابو ہو، میرے پاس وہ آیا جس کا باپ کھڑا ہے، وجاءنی الضارب ابوہ امرن، اور میرے پاس وہ آیا جس کا باپ امر کو مارنے والا ہے یا مارتا ہے، دو مثالیں دی ہیں یہاں پر، تو پہلی مثال کے اندر جاءنی القائم ابوہ، اس میں فاعل کیا ہے؟ القائم، یہ کس پر اعتماد کیے ہوئے ہے؟ نہیں، جانی پر نہیں، کیا کہا تھا؟ موصول پر، کس پر؟ اور اس میں فاعل، اس میں مفعول میں الف لام الذی کے معنی میں ہوتا ہے، وہی صلہ موصول ہوتا ہے، کس پر؟ موصول پر، تو یہاں القائم میں جو الف لام ہے نا یہی اس میں موصول ہے، القائم میں الف لام جو ہے یہی اس میں موصول ہے، تو الف لام پر اعتماد کیے ہوئے، اور الف لام کس کے معنی میں ہے؟ الذی کے، کس کے معنی میں ہے؟ اور الذی کیا ہوتا ہے اس میں؟ موصول، الذی کیا ہوتا ہے اس میں؟ موصول، اور دوسری مثال کے اندر
جاءنی الضارب ابوہ امرن، اس میں فاعل کون سا ہے؟ الضارب. یہ کس پر اعتماد کیے ہوئے ہے؟ الف لام پر. الف لام کیا ہے یہاں پر؟ موصول ہے. ٹھیک ہے. یا ذوالحال، یا جس لفظ پر اعتماد کیے ہوئے ہو وہ کیا ہو؟ ذوالحال، اور یہ حال بنے. کیوں؟ جاءنی زید راکبا غلامہ فرسن، جیسے میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ اس کا غلام گھوڑے پر سوار ہے. یہاں پر اس میں فاعل کیا ہے؟ راکبا. کس پر اعتماد کیے ہوئے ہے؟ زید پر. کس پر؟ اور زید کیا ہے؟ ذوالحال. زید کیا ہے؟ ذوالحال. یا حمزہ استفہام، یا اس سے پہلے حمزہ استفہام ہوگا. کیا ہوگا؟ یعنی جس لفظ پر اعتماد کیے ہوئے ہو وہ کیا ہوگا؟ حمزہ استفہام ہوگا. کیوں؟ اضارب زید عمرا، کیا زید عمرو کو مارنے والا ہے؟ تو یہاں پر اس میں فاعل کیا ہے؟ ضاربن. اس میں فاعل کے وزن پر ہوگا. ضاربن ہے. یہ کس پر اعتماد کیے ہوئے ہے؟ حمزہ استفہام پر. یا حرف نفی، یا وہ لفظ کیا ہو جس پر اس میں فاعل اعتماد کرے گا؟ حرف نفی. چوں ما قائم زیدن، جیسے ما قائم ترجمہ ہوگا زید کھڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس میں فاعل کیا ہے؟ کس پر اعتماد کیے ہے؟ ما پر. اب بتاتے ہیں ہما عمل کے قامہ و ضرب می کرد، وہی عمل جو قامہ اور ضربہ کرتے تھے، قائم و ضارب می کند، قائم اور ضارب بھی کریں گے. وہی عمل جو قامہ اور ضربہ کرتے تھے کہ فاعل کو رفع دیتے تھے، مفعول کو نصب دیتے تھے، وہی عمل قائم اور ضارب بھی کرتے ہیں. یہ اس میں فاعل ہیں، فعل معروف کا عمل کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو آپ حضرات یاد کر